انسان ہے، کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے کیا بلی بھاگ جاتی ہے؟ تو پھر وہی ہے، اتنی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہو کہ حواس باختگی کے سارے کام کر رہے ہو. اور کیا ہے، ابھی ایک لیٹر آ جائے امریکہ سے کہ صاحب ہم نے آپ کو اپوائنٹ کر لیا ہے، آپ امریکہ آ جائیں، تو میں اپنے بیوی چھوڑا، بچے چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، سب کو چھوڑ کے امریکہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کامیاب ہوا؟ ارے وہ لعنت میں گرفتار ہو گیا کہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے گھنٹوں کے حساب سے کام کر رہا ہے. تو مجھے بتائے یہ کیا، اس کو وہ سمجھ رہا ہے، مبارک باتیں دے رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے کہ یار بڑا کام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیسی زبردست کام ہے بھائی. ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہم سب اسی بات کے متنظر ہیں نہیں ہیں، اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کاش کہ کوئی لندن، جاپان، امریکہ، جرمنی سے مجھے کوئی اپوائنٹمنٹ مل جاتی. تو بھائی کن چکر میں یار، کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ یہ حواس باختگی کب ختم ہوگی؟ ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بو گے وہی کاٹو. دیکھو دنیا ایکشن اور ری ایکشن پہ چلتی ہے. دنیا کا قانون اللہ نے بنایا ہے کہ کسی بھی چیز کا ایک ایکشن ہوگا، اس کا ری ایکشن ہوگا. جیسا ایکشن ہوگا اتنا ہی پاورفل ری ایکشن ہوگا. سائنس نے پروو کر دیا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا ایکشن کا ری ایکشن ہے. اور اس نے سمجھایا کہ ایک بال لے لو اور دیوار پہ مارو، جتنی فورس سے تم مارو گے بال اتنی فورس سے تمہارے پر ریباؤنڈ ہو کے آئے گی. اس نے سمجھایا جتنی تم پاورفل مارو گے اتنی پاورفل کے ذریعے واپس آئے گی وہ، کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن ہے. تو ہماری زندگی میں آج جو ری ایکشنز ہو رہے ہیں یہ بغیر ری ایکشن کیوں ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایکشن ہوا ہے زندگی کے اندر. آج ہم اور آپ کی حواس باختگی بڑھتی جا رہی ہے. ہم اور آپ اللہ معاف کے دن بدن لعنت پہ گرفتار ہو رہے ہیں. اب ہم تو بالکل کہہ رہا ہوں نا، عرض کر رہا ہوں نا کہ بیمار آدمی کو اگر کہا جائے صاحب یہ دیکھیں آپ کا رپورٹ آئی ہے، آپ کے خون میں یہ کمی ہے، یورین میں یہ پرابلم ہے، فلاں میں یہ ہر چیز کے اندر پرابلم ہے. ویسے تو بڑا فٹ تھا. اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا تو کڈنی فیل ہو جائے گی، اگر اس کا علاج نہیں کرایا تو لیور بسٹ ہو جائے گا، اگر اس کا ایسا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ورنہ جو آگے چلتا یار ابھی تک میں صحیح ہوں، کس نے کہہ دیا؟ کینسر کی رپورٹ آتی ہے نا، ارے فٹ آدمی یار کینسر کدھر ہے؟ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، لیکن جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو کینسر ہے اور آخری گریڈ کا کینسر ہے، 3-4 مہینے زیادہ یہ چل نہیں پائے گا. یہ ہماری زندگی. جب ہم انالائسس کرتے ہیں، جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم کسی آئینے کے سامنے، کسی مومن کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیونکہ مومن کا آئینہ ہے، تو ہمیں اپنی چہرہ نظر آتا ہے، وقت پتہ چلتا ہے یار یہ غلطی ہے. اور اس کے علاوہ تو ہم چنی دی کے نہیں، ہم سے اچھا تو کوئی نہیں. اور یہ جو صفات پائی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ ہی کسی میں دور حاضر میں نہ ہو، کیونکہ تڑپ اور طلب نہیں مل رہی. دھکا لگا رہا ہے یار پہنچ جا بھائی مسجد، یار آگے آ جا یار آگے. ہاں حضرت بے فکر ہے، میں آ جاؤں گا، کر لوں گا. 2 دن کے بعد وہیں گاڑی کے وہیں کھڑی ہوئی. دھکا لگا رہے ہیں یار دیکھو اپنے معاملات کو سیدھا کر لے یار، دیکھو گڑبڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زندگی تمہاری گڑبڑ ہوگی. تم جو بو رہے ہو وہی کاٹو گے. یہ اللہ کا قانون ہے، نہیں بدلے گا تمہاری ہماری وجہ سے. آج جو تم بو رہے ہو کل تم نے کاٹنا ہے، اور جو بو چکے ہیں وہ آج کاٹ رہے. ذرا ان سے پوچھو تو یہی جواب دیں گے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا فما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم. تم پہ جو پریشانی آتی ہے تمہارے ہی اعمالوں کے بنا پہ ہوتی ہے. اور بہت سے تو ہم معافی کر دیتے ہیں. اور جو تم پریشان ہو اس پریشانی کی بنا پہ لعنت ایسی ہے کہ تم کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. تم تو قید میں ہو. جس کو حضرت مولانا روم نے لکھا ہے کہ تکبر مکن زینہار پسر کہ روز سدشتش دارائی بسر. تکبر مکن زینہار پسر کہ روز سدشتش دارائی بسر. تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر. یہ بزند اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لعنت پہ گرفتار کر دیا. اللہ کی گرفتاری
ایک لعنت کی صورت میں ہے. کوئی جیل خانے میں بند نہیں کیا جاتا. لیکن سوچنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیل خانہ میں قید ہوتا ہے اور یہ لعنت بھی قید ہوتی ہے. تو جیل خانے کی قیدی کیا ہے کہ آپ اس کو ترغیب دلاؤ, آپ اس کو باہر کے بارے میں سب کچھ بتاؤ, وہ ایگری کرے گا, ہاں یار زبردست, کل میں نکلوں گا, بلکہ ابھی چلتا ہوں. پتہ چلے گا کہ اس کو روک لیا جائے گا, صاحب آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے, آپ تو قید میں ہو, آپ یہ عمل نہیں کر سکتے, آپ قید میں ہو, آپ کو یہ فیسلٹیز الاؤ نہیں ہے. اسی طرح جب اللہ معاف کرے ہم پہ دنیا اللہ کی لعنت آتی ہے, وہ نہیں کر سکتا, وہ کہے گا کرنا چاہیے, وہ چاہتا ہے, وہ چیخ رہا ہے حضرت مجھے بھی کرنا ہے, مجھے بھی ایسا ہونا ہے, مجھے بھی یہ بننا ہے, لیکن وہ لعنت میں گرفتار ہے. اب اس کو لعنت سے, گرفتاری سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو دنیا کا طریقہ ہے, سمجھانے کے لیے درخواست لگاؤ. ہاں میں صدر مملکت کو جو اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ, اس کو درخواست لگاؤ کہ سر مجھے یہ سزا ہوئی ہے, 14 اگست آ رہی ہے, اس 14 اگست کی مہربانی کر کے میری سزا کو جو ہے وہ معاف کیا جائے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. وہ دیکھتا ہے کہ اچھا, اس کو کہتا نہیں ضرورت نہیں ہے, کہتا ہاں چلو یار کتنے سال کی سزا ہے, اس کو 10 سال کی ہے, ایسا کرو 5 سال معاف کرو. پاور ہے اس کے پاس. ایون کہ اگر کسی کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کو پاور ہوتی ہے اس کی سزا کو معاف کر دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے, ہم سب کا مالک خالق اللہ ہے. بار بار کہ درخواست لگاؤ, 2 رکعت نماز میں پھر درخواست لگاؤ, یا اللہ میں دنیا میں آیا ہوں, یا اللہ میں تو پھنس گیا, میں تو لعنت میں گرفتار ہو گیا, جتنا حواس باختگی میری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, آپ رحیم کریم ہے, یا اللہ مجھے بندگی کی توفیق عطا فرمائی. پھر درخواست لگاؤ, درخواست لگے گی پھر کیا ہوگا, پھر باہر آؤ. ورنہ تو میں نے آپ سے کہا کہ 2 آرزو میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں, کہانی ختم.